بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، میں بول رہا ہوں منظور آزاد۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کو خاندانی سیاست کا غلام بنا دیا گیا ہے اور ملک میں اب صرف دو خاندانوں کی سیاست اور دو خاندانوں کی سیاست کی باتیں ہی چلتی ہیں۔ بیچ میں وہ عمران خان آ گیا تھا تو اس کا تو لگتا ہے اب پتہ ہی کٹ گیا۔ تو اب عجیب بات ہے کہ ان دو قابض خاندانوں کے اندر ہی ان کی آپس کی اقتداری لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ 70 سال کے اوپر کے جو ہیں لوگ یا بابے یہ اب سیاست چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ جائیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو بھی کہہ رہا تھا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں، اب سیاست ہمارے حوالے کریں۔ اور ایک مرتبہ اس نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، بلکہ نام لے کر کہا تھا کہ زرداری اور نواز شریف کو اب ہم بلاول اور مریم نواز کو موقع دینا چاہیے کہ ہم اپنی سیاست آگے چلائیں۔ تو جو یہ اقتدار کی سیاست ہوتی ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں بادشاہوں نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کو بھی مروایا، جیلوں میں ڈالا، اور کئیوں نے تو اپنے بیٹوں کو بھی مروایا۔ وہ ترکی میں تو ایک خاص رسم تھی کہ ترکی کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے بیٹوں کو مروا دیتا تھا تاکہ اس کا بیٹا جوان ہو کر اس کو تخت سے نہ اتار دے۔ تو یہ اقتدار کی سیاست جو ہوتی ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ تو اب یہ پاکستان میں اقتدار کی سیاست اور اقتدار کی جنگ پارٹیوں کے بیچ سے نکل کر پارٹیوں کے اندر آ گئی ہے۔ پیپل پارٹی میں تو آصف زرداری کے انٹرویو کے بعد صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ باپ اور بیٹے میں بہت سارے اختلافات ہیں، مگر ادھر شریف خاندان میں بھی بہت سارے اختلافات کی گونج نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کون بنے، شہباز شریف بنے یا نواز شریف بنے، اور صوبے کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ کس کو دی جائے، مریم کو دی جائے یا شہباز شریف کے بیٹے کو دی جائے۔ نواز شریف چاہتا ہے کہ اس کی جان نشین مریم بنے اور وزیر اعظم بھی مریم نواز بنے، یا تو صوبے میں وہ وزیر اعلیٰ بنے، مگر وہ شہباز شریف چاہتا ہے کہ صوبے میں جو ہے وزیر اعلیٰ اس کا بیٹا بنے۔ تو یہ پاکستان کا عجیب المیہ ہے، اور پاکستان کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ بہت بڑی برائی ہے کہ پاکستان خاندانی سیاست میں گھر گیا ہے اور خاندانی سیاست کا غلام ہو گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ بیچارے ان خاندانوں کے پیچھے ایسے پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں کہ ان کو دوسری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان دونوں پارٹیوں نے 50 سال میں ہمارے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ حشر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے عوام کے ساتھ 50 سالوں میں کیا کیا ہے۔ وہ تو جب بھی آتے ہیں تو دولت کما کر اپنی دولت بڑھا کر ہی چلے جاتے ہیں، اور بیچ میں کچھ لوگوں نے اور کچھ طاقتور حلقوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے عمران خان کو لائے، مگر عمران خان نے بھی جو حشر کیا ملک کا اور جو مہنگائی دی، اب تو اس کی پارٹی کے اور اس کی خود کی کرپشن کی داستانیں بھی کھل کر آ رہی ہیں۔ تو اب تو اس کا چیپٹر شاید لگتا ہے کہ کلوز ہو جائے، مگر پاکستان ان دو خاندانوں میں یوں سمجھیں کہ پھنس گیا ہے۔ اب یہ
زرداری اور بلاول کی جو لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ادھر لاہور میں جو شریف خاندان کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی کیا انجام ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ کل یا پرسوں نواز شریف نے اپنے ورکروں کی میٹنگ میں یا اپنے کسی پارٹی کے لوگوں کی میٹنگ میں کہا ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے تاکہ سب معاملات اس سے پہلے سیٹ ہو جائیں۔ تو ہمیں تو لگتا ہے، اور ہم تو شروع سے یہی مطالبہ کرتے آتے ہیں کہ الیکشن جب تک نہ کیے جائیں، جنرل عاصم منیر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہے اور وہ نیک نیت آدمی ہے۔ اس نے جو پاکستان کی بھلائی کے لیے ڈالر پر جو کنٹرول کیا، جو سمگلنگ پر کنٹرول کیا ہے، اس سے اس کی نیک نیتی ثابت ہو رہی ہے، اور یہ کام کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا تھا۔ اور ملک میں غیر ملکیوں کو نکالی کے لیے جو اس نے قدم اٹھایا ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایک قدم ہے۔ تو یہ کام سیاستدانوں سے نہیں ہو سکتے تھے، یہ کام جنرل عاصم منیر نے ہی کیے ہیں۔ تو ہم تو بار بار ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ان کا مشورہ بھی دیتے ہیں کہ یہ الیکشن کا ڈھونگ اور الیکشن کا راگ اس ملک میں جب تک سسپینڈ رکھا جائے، جب تک اس ملک میں صفائی کی جائے، اور سب لوگوں کو، یہ کرپٹ لوگ ہیں سیاستدان جتنے بھی ہیں، جتنے اسمبلی ممبر ہیں، یہ ایک سب کرپٹ لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی کرپشن کی ہیں۔ ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، ان پر کیس جلائے جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کے اثاثے ضبط کیے جائیں، اور جب جا کر کوئی نیا طریقہ الیکشن کا متعین کیا جائے تاکہ اچھے لوگ اسمبلیوں میں آئیں، غریب لوگ بھی اسمبلیوں میں آ سکیں۔ یہ جو ان لوگوں نے امیروں کی حکمرانی اور امیروں کی جمہوریت کا قائم کر دیا ہے ملک میں، جس میں کوئی لائق اور قابل آدمی اسمبلی میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسمبلی میں تو چھوڑیں، انہوں نے اتنی بڑی یہ مافیاز بنا دیے ہیں کہ کوئی غریب اور لائق آدمی ان کے خلاف اور عوام کے حقوق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ پاکستان جو ہے وہ خاندانی سیاست میں جو گر گیا ہے، جب تک اس خاندانی سیاست سے پاکستان نہیں نکلے گا، جب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اور 50 سالوں سے جو باری باریاں کا راگ چل رہے ہیں وہی چلتے رہیں گے۔ اب شاید نواز شریف کو اپنی جیت کی امید نظر نہیں آتی ہے، تو اس لیے اس نے مولانا سے بھی ملاقات شروع کر دی ہے، اور اندرونی طور پر وہ شاید آصف زرداری سے بھی کچھ باتیں سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آصف زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک مخلوط حکومت قائم ہوگی، کوئی ایک پارٹی الیکٹ ہو کر نہیں آئے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگوں نے اپنا یہ ایک یوں سمجھیں کہ وہ ایک گٹھ جوڑ بنا لیا ہے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے اور ہمیشہ حکومت میں رہنے کے لیے۔ اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ شروع کر دی ہے کہ ان کے خاندانوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتے ہیں کہ ان ظالم لوگوں کو، ان عوام دشمن لوگوں کو اندر سے ہی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم اور بدنیت لوگ کو نہیں چھوڑتا، کچھ ڈھیل دیتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھائی ہوگی، مگر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ الیکشن جب تک نہ کرائے جائیں، جب تک ان سب سیاست دانوں کا احتساب نہ کیا جائے اور ان سے حساب کتاب نہ لیا جائے۔ بڑی مہربانی، ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔